تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ عثمان غنی اور جامعۃ المدینہ نور المصطفیٰ کے اساتذہ کرام، طلبہ کرام، ناظمین تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ دراصل وہ رفیق مدنی نے بڑا عمدہ کارکردگی دی تھی اور حیرت انگیز ماشاءاللہ کارکردگی تھی۔ 9 ماہ سے تو یہ خود کفیل ہے، ہر مہینے اپنی ترکیب بنا لیتے ہیں، پھر مدنی کام اطراف میں، پھر روزے اور چوک درس اور پتہ نہیں کیا کیا کارکردگیاں انہوں نے دی۔ پھر یہ خود بھی سراپا کارکردگی، رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ بہرحال پھر وہ حاجی رضوان مدنی نے بھی اپنی کارکردگی دی، ان کی کارکردگی بھی اچھی دی۔ یوں یہ 2 جامعۃ المدینہ کی الحمدللہ سعادت میں نے حاصل کی یہاں، آپ کو مطلب زحمت دی، بہت بہت شکریہ، تشریف آوری گا۔ اب اگر کچھ فرمانا چاہیں تو۔ امیر اہل سنت بقی شریف کا اصل نام کیا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جنت البقی حدیث میں تو نام نہیں ہے، جنت البقی بھی حدیث، یعنی حدیث تو خیر وہ بقی بھی حدیث ہے، لیکن بقی شریف کا نام ہے بقیع الغرقد۔ غرقد پہلے غرقد نامی درخت تھے وہاں، اس لیے وہ بقیع الغرقد۔ اصل نام تو پتہ ہی نہیں ہے نا عام طور پر عوام کو، تو صرف بقیع کے الفاظ بھی حدیثوں میں آئے ہیں۔ تو جنت البقیع یہ بعد میں عاشقوں نے نام رکھا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ سب کو لینا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح جنت المعالی اس کا نام ہے حجون، مقابر حجون، اور معالی بھی ہے نام اس کا، لیکن وہ جنت المعالی یہ بھی ایڈیشن بعد میں عاشقان رسول نے کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے، فتاوی رضویہ کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بڑھے گا تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ بھی بڑھے گی۔ باقی فتاوی رضویہ شریف کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ہر عالم بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا، کافی یعنی کہ ادق مضامین ہے، کافی یعنی کہ باریکیاں ہیں، ایک علم کا سمندر ہے، اور جو اس کو اگر تعصب کی عینک اتار کر پڑھے نا تو اعلیٰ حضرت کی علمیت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ جو اس پر اعتراضات کرے نا اس کو بٹھا لینا چاہیے۔ میرے کو تو ٹائم نہیں، میں بٹھا لوں، میں اس کو یار تم نے فتاوی جو پڑھا تنقید کرتے نا، اس کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، اس کا مطلب بتاؤ، شاید ہار مان جائے۔ واقعی ہے نہیں کہ آسان تھوڑی ہے سمجھنا اس کو۔
فتح رضویہ شریف کو. اس کی شرح لکھی جائے تو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا ہر شخص ہر کام کر سکتا ہے؟ کوا ہے نا کوا، اس کو ایک بار کہیں سے مور کا پر ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنی دم میں مور کا پر لگا لیا اور یہ موروں کے اندر چلا گیا. مور سمجھا اپنا ذات بھائی ہے. اب اتنے میں مور لگے ناچنے اور وہ ٹہوکنے اپنے جو مخصوص آواز میں. اب وہ کوے کو بھی تان آیا، دم تو بیچاری کی پھولی نہیں، وہ چلنے لگا، کائیں کائیں کرنے لگا. کووں نے موروں نے مار کے بھگا دیا کہ ہمارا ذات بھائی نہیں ہے. تو وہ اپنا قد دیکھے بندہ. ہر صورت میں نقالی جو ہے نا وہ اصل جیسی نہیں بنا دیتی، نقل جو ہے اصل جیسا نہیں بنا دیتی. تو کسی آدمی کا قد ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، پھر سننے والے ماننے والوں کی کچھ مطلب حساب کتاب ہوتا ہے، پھر موقع محال اجتماع ہوتا ہے، یہ سب دیکھنا ہوتا ہے. مرکز الاولیاء میں جن دنوں 12 ماہ کی ترکیب تھی تو بہرحال کوئی سوال کسی نے، کچھ تھوڑے سے تھے اس ساحری میں آئے ہوئے تھے سائیں بھائی، کسی نے کچھ سوال کیا اس پر. حاجی یافور رضا نے ایک قصہ بتایا کہ ایک سائیں بھائی درس دیتے تھے، وہ رات کو گئے جلسے میں. جلسے میں جو کچھ سنا تھا نا وہ درس میں اس نے ہاں بیان کرنا شروع کر دیا. امام صاحب نے کان پکڑ کے نکال دیا. مفہوم یہ کہ اس کو نکال دیا، مطلب درس بند کرا دیا اس کا، شاید یہ بتایا. تو اب وہ جو علامہ صاحب جو فرما رہے تھے ان کا اپنا ایک انداز ہوگا، دلائل ہو گیا. اب یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ جیسے کہ وہ بندر نے دیکھا کہ یہ کچھ تیز دھار والی چیز اس طرح یہ شیو کر رہا ہے کوئی آدمی، اب وہ رکھ کر گیا تو بندر کا کام نقالی ہوتا ہے، اس نے اس طرح اٹھایا، اس نے بھی کرنا شروع کیا، اپنا منہ چھیل ڈالا بندر نے. تو یہ کہ بندر چھاپ نہیں بننا ہے اپنے کو، سمجھے، کوا چھاپ بھی نہیں بننا ہے. کون سی بات کہاں کرنی، یہ حکمت عملی آنی چاہیے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. تو نقالی نقل کے لیے عقل چاہیے، تو وہ بھی اپنے پاس جب آئے گی تب دیکھی جائے گی. اس لیے ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی. خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. یہ میاں محمد کھڑی شریف والے رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان کی طرف منسوب ہے یہ شعر، کہ جو بات خاصوں میں کرنے کی ہوتی ہے وہ عوام کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو عوام کو بھی تو وہ باتیں بتائی جائیں کہ جو ان کی عبادت کا ذوق پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، ان کی سنتیں سیکھیں، کوئی دین کی طرف مائل ہو. اب ویسے ہی دین سے دور بھاگے جا رہے ہیں عملی طور پر. اب ان کے سامنے ہم ایسے ادق مضامین چھیڑیں گے تو یہ بیچارے مطلب کہیں کے نہیں رہیں گے. وہ جو بھی ہمارے اسلام بھائی خطیب ہیں، یہ خطیب بنے اور یا رسالے پکڑ کے بیان کریں گے نا آپ، بس اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مقتدیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو شرم آئے، اتنے بڑے علامہ صاحب ہو کر دیکھ کر بیان کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے رول ماڈل آپ بن جائیں کسی کے جو دیکھ دیکھ کے بیان کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے سوال ہے، طالب اور مرید میں کیا فرق ہے؟ حضور طلب اور بیعت میں کیا فرق ہے؟ ارشاد، طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے، اور بیعت کے معنی پورے طور سے بکنا. بیعت اس شخص سے کرنا چاہیے جس میں یہ 4 باتیں ہوں، ورنہ بیعت جائز نہ ہوگی. اولاً سنی صحیح العقیدہ ہو، ثانیاً کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی کی امداد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے. ثالثاً نمبر 3 اس کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو، کہیں منقطع یعنی ٹوٹا ہوا نہ ہو.
رابعن یعنی 4 نمبر، فاسق معلن نہ ہو۔ پیر کے 4 شرائط یہاں فتح رضویہ شریف میں بیان ہوئے ہیں، جس میں 4 شرطیں جمع ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے، اور ایسے پیر کے افعال و اقوال پر اعتراض سخت حرام اور موجب محرومی برکات دارین ہے۔ اس کی جو بات اپنے ذہن میں خلاف معلوم ہو، واجب ہے کہ اچھی تعویل کرے، اور تعویل میں سمجھ نہ آئے تو یہ سمجھے کہ اس کا کوئی عمدہ منشا ہوگا، کوئی اعلیٰ مقصد ہوگا اس کا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ اب آپ اپنے پیر کو دیکھیے، ان 4 شرطوں میں سے اگر کسی شرط کی کمی ہے تو بیعت ناجائز ہوئی۔ آپ کو چاہیے کسی پیر جامع شرائط پر بیعت کریں۔ کمی شرط کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کی منقوہ باریک کپڑے پہنے جن سے بدن یا بال چمکتے ہوں، یا بالوں یا گلے یا کلائی یا پنڈلی یا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا کپڑے اتنے چست ہو کہ بدن کی حیات یعنی کیفیات بتاتے ہوں، اور وہ یوں علانیہ مجمع مرداں میں آتی ہے، یعنی مردوں میں آ جاتی ہے بے پردگی کی صورت۔ یہ صورت ہیں بے پردگی کی، تو ان میں کوئی سی بھی صورت ہوگی ظاہر بے پردگی ہوئی، تو یہ مردوں میں علل اعلان آ جاتی ہے بیوی، اور شوہر جائز رکھے تو دیوث فاسق معلن ہے، قابل پیری نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں اور 4 شرطیں جمع ہیں تو اس پر اعتراض جائز نہیں، اور اس کی بیعت سے روگردانی یعنی اس کی بیعت توڑنا منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے کہ ایک طالب علم جب درجہ اولیٰ میں وہ داخلہ لیتا ہے تو بہت سارے مقاصد لے کر آتا ہے کہ عالم دین بھی بنوں گا، مفتی بھی بنوں گا، تدریس بھی کروں گا، لیکن جب وہ درجات طے کرتے جاتا ہے تو اپنے مقاصد کو بھولتا جاتا ہے، اور ہوتا یہ کہ جب فارغ ہوتا ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ اپنے مقاصد کو یاد کس طرح رکھے اور اس پر عمل کس طرح کرے۔ بڑی چیز تو استقامت ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، مقول ہے استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے۔ شروع میں جذبات کچھ ہوتے ہیں، بلکہ صبح جذبات کچھ ہوتے ہیں آدمی کے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتے ہیں، رات کو سوتے وقت یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پھر پتہ چلا فجر میں بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، اس کے خلاف کتنا بولنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کے خلاف بول کر ہم نے بہت بولا ہے۔ ایک ذمہ دار کو میں نے عرض بھی کیا کہ یار تم سوشل میڈیا کے پیچھے پھر لگے ہوئے تھے، ہم لوگ جب دیکھو سوشل میڈیا کے پیچھے لگے رہتے، اب یہ قوم بور ہو جائے گی یار، مدنی چینل آف کر کے آگے نکل جائیں گے، جب دیکھو یار یہ ان کے بعد ایک ہی موضوع سوشل میڈیا۔ ہم بہت بول چکے، اب ان کو یہ کہ ہم الٹرنیٹ دیتے، یہ بات تو آتے نہیں ہے، یوں کرو اس کا استعمال، میری موٹی عقل میں یہ آتا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ چھوٹا بچہ، یہ حسن رضا ہے نا ہمارا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 19 ماہ شاید نا، اب میرے بہت چھوٹا ہے نا، 1.5 سال کا ہے۔ یہ آج تو بیٹھا ہوا تھا میرے پاس، تو تھوڑا یہ کچھ ڈھیلا تھا، نیند چڑھی تھی، یہ کیا تھا، تو آج کل بخار بھی آ جاتا ہے اس کو، تو ورنہ یہ آسانی سے ہاتھ میں آئے اپنے، بیٹھا رہے دیر تک، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ میں نے ایک بار دیکھا کہ بڑی دیر تک یہ بیٹھا ہوا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، لے کے بس یہ بیٹھا ہوا تھا دیر تک، امن مل گیا تھا جیسے دوسری چیزوں کو۔ یہ اچھا، اور اس سے بھی چھوٹا 5 مہینے کا بچہ، اس کو بھی جب 5 مہینے کا موبائل فون اس کے ہاتھ میں آتا ہے نا، تو روتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس کو موبائل فون دیتے ہیں نا، تو اس کی ماں بتا رہی تھی کہ یہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ بچوں اب میرا خیال ہے کھلونے بھی پروڈکشن ہو سکتا ہے کم ہو گیا ہو، کھلونوں میں اب اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، موبائل کے کھلونے آ رہے ہیں، موبائل فون، بس موبائل فون جو ہے نا، بس اس کو بہترین کھلونا اس کا،
اس کو یعنی ابھی بھی حسن رضا کے ہاتھ میں ان کے ابو کا موبائل آ گیا تھا ابھی, تو کچھ نہیں تھا, خالی وہ نہیں نقشے بنے ہوئے تھے, تو میں وضو کر کے نکلا ہوں گا, یا بہرحال مجھے دیکھا, مجھے یوں دکھا رہا تھا حسن رضا اندر میں, ہاتھ میں آ گیا تھا اس کے. یہ بچوں کو اتنی ہے مطلب بس پتہ نہیں کیا ہے, امتحان ہے کیا ہے, بچوں کو بھی اس میں دلچسپی, بڑوں کو دلچسپی, بوڑھوں کو دلچسپی. انہیں مبالغہ کروں تو انہیں سب لگے ہوئے, کروڑوں اربوں لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں ہم بولیں کہ اس کو رکھ دو تو یہ نہیں رکھیں گے, نہیں رکھتے. جو رکھتے ہیں وہ بھی بعد میں اٹھا لیتے ہوں گے. اس لیے اس کا صحیح استعمال. ہاں آپ نے نہیں لیا تو آپ کو مطلب یعنی کہ بہترین مشورہ یہی ہے اس کی ہرس نہ کریں, اس کو لے نہیں. اب اگر لے لیا اور آپ استعمال کر ہی رہے تو اس کا درست استعمال, بس صرف دعوت اسلامی بھلی آپ بھلے, یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. کیونکہ ہم سب اس میں مطلب وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کیا بھیجے کیا نہیں بھیجے. اب پھر یہ بعض بہت خوبصورت آتے ہیں ادھر ادھر سے, لیکن وہ فضول ہوتے ہیں. اس کا کوئی نیت نہیں بنتی کہ اس کو آگے بڑھائیں, تو کیا نیت کرے بندہ, پھر اس کو بھی نہ بڑھایا جائے گا. ہے اس کو دلچسپ مزہ آئے گا, لیکن نیت کیا. اب وہ کہیں ایسا ہو کہ دل جوئی کی نیت بنتی ہو, وہ خوش ہوگا اس نیت سے, ہو سکتا ہے کہ وہ بے ضرر ہے اور بڑھا دیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ترکیب بن جائے اس کی. لیکن عام طور پہ مطلب جھوٹے مبالغے, دھوکہ اور اشتعال اور پتہ نہیں کیا کیا کلپوں میں ہوتا ہے. اور بس یعنی سب کو کام مل گیا, کام. میں کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں, ایک چھوٹے سے بچے کے کندھے پر, چھوٹا تھا یوں, چھوٹا یوں چل بھی نہیں پا رہا تھا, جیسے ڈس بیلنس چل رہا تھا وہ, اور کندھے پہ موبائل یوں رکھا ہوا تھا, بڑی سائز کا تھا, چل رہا تھا. تو پہلے وہ مطلب یعنی کہ بچے وہ گھنگرو سے سیٹ ہوتے تھے, اب یہ موبائل سے سیٹ ہوتے ہیں. کیا کیا جائے؟ تو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ اس معاملے میں ممتاز مع شرف ہیں. سبحان اللہ. یہ اپنا یہ جو ایوارڈ ہے نا وہ ضائع نہیں کر رہا, اس کے چکر میں نہیں پڑنا. جو چکر میں ہیں میں نے ان سے بات کی ہے, لینے کی ترغیب نہیں ہے اس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار کون سے ملک میں ہے؟ خالی ہاتھ اٹھانا, کس کس کو معلوم ہے؟ کس کے جواب معلوم ہے کون سے ملک میں مزار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج جواب معلوم ہے تو ہاتھ اٹھانے میں حرج نہیں ہے. سب کو معلوم نہیں ہے جواب. جواب کس کس کو جواب معلوم نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہاں نہیں ہے, کیا کرے, نہیں ہے تو نہیں ہے, جواب معلوم نہیں ہے. چلو چند ایک بعض ڈر کے مارے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے, شرم کے مارے. چلیے جس کو معلوم ہے وہ بتا دے. ان کی ظاہری وفات کا ذکر نہیں ہوا کبھی. ذکر نہیں ہوا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. اچھا, یعنی کہ ذکر نہیں ہوا, یعنی کہ جملے پر غور کر لیں. نہیں, وہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے اس لیے ظاہری وفات نہیں ہوئی. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مدنی نماز پر عمل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. اخلاص اولاً تو عمل نہیں ہو پاتا, اگر عمل ہو تو اخلاص نہیں ملتا. اپنی نظریں, اب آپ جامعۃ المدینہ کے ہونے کے ناطے تو ہم ویسے بھی آپ ہمیں خاص کہتے ہیں, تو اپنے خاص کو خاص نظروں سے مزید خاص فرما دیجئے. دوسرا یہ کہ مدینہ پہ عمل کے کیسے ہو پائے, اس کے لیے مدنی پھول بھی شاید فرما دیں. مدنی نغمات پر عمل کیسے ہو سکتا ہے اب تک جیسے کر رہے ہیں؟ استقامت نہیں ملتی اور کمزوری رہ جاتی ہے. ہاں بیٹے, کوشش کرتے رہیں. وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ کوشش کرتا رہے,
اور اپنے نفس کو عمل کا عادی بنائے. جس سے پھر انہوں نے مثال دی کہ ایک بزرگ نے 20 سال تک قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش فرمائی اور پھر 20 سال تک فرماتے کہ میں نے نفع اٹھایا، یعنی کہ دل لگ گیا اور خوشبو مل گیا. اس طرح یہ کہ کوشش کرتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں، کیسے بنیں؟ السعی منی والاتمام من اللہ. اس کا ترجمہ سنا دیجیے. کوشش میری طرف سے ہے اور تمام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تکمیل، اتمام، ماشاءاللہ. میرے لیے کوشش میری طرف سے ہوگی اور اس کو پایا تکمیل تک رب پہنچائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی جانب اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی جانب بندہ کب پہنچتا ہے؟ نفس امارہ کو پہلے تو مارنا آسان نہیں. لہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس کی تو مخالفت کرنے سے وہ مر سکتا ہے، اس کی مخالفت کی جائے. نفس کی مخالفت کرے، اور جو نفس کی مخالفت کرتے ہیں ایسوں کی صحبت اختیار کرے جو کہ کامیاب ہے، بہت مشکل سے ملے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ فلاں بہت پہنچا ہوا ہے لیکن رونگ نمبر لگ جاتا ہے، اس میں نازک دور ہے. اس کے لیے یہ کہ آپ احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیں، کم از کم منہاج العابدین کو پڑھ لیں. اس طرح نفس کی چالوں کا کچھ پتہ چلے گا، پھر اس کے مطابق نفس کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرے، دعائیں بھی کرتا رہے. جب نفس امارہ مکمل تو کام مرے گا یار، کسی حد تک مطلب کمزور پڑے کوشش بندہ کرے، لیکن ہے یہ منزل بھی کٹھن. اس معاشرے میں رہ کر، اس ماحول میں رہ کر نفس کو مارنا ناممکن کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن بہت مشکل. پھر یہ کہ نفس لوامہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ نفس امارہ جو ہے یہ مکمل تباہ برباد ہو گیا، اب جناب نفس لوامہ کا اسٹیپ شروع ہوا، یہ ضروری نہیں ہے. نفس امارہ اپنا کام کر رہا ہے، نفس لوامہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی کسی برائی پر بعض اوقات محسوس ہوتا ہے ندامت، نفس ملامت کرتا ہے یار یہ نہ کرتے تم کیا کر دیا. یہی نفس لوامہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والا نفس. یہ اچھا ہے نفس لوامہ کہ بندہ وہ نفس امارہ کے اکسانے پر بھول کر جائے تو نفس لوامہ اس کا مضبوط ہو، اس کو ملامت کرتا رہے. تو یہ ملامت سے فائدہ ہوگا نا کہ توبہ کرے گا، اس سے بچنے کے انداز تلاش کرے گا وغیرہ. پھر نفس مطمئنہ تو یہ تو موت پر ہی پتہ چلے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا تھا کہ کچھ طلباء کرام کو پڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کس انداز میں یاد کریں، یاد نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا، تو اس بارے میں بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. کام چاہنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے. چاہتے تو ہیں کہ کام ہو لیکن اس کے لیے کما کو وہ جد و جہد نہیں کرتے. جس کام کے بندہ پیچھے پڑ جانا وہ کام عام طور پر ہو جاتا ہے. اس لیے اگر برابر اس کو رٹتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، ہے نا، بات تکرر تقرر، جو بات بار بار کان پر دہرائی جاتی ہے وہ بالآخر دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. انشاءاللہ آپ سبق یاد کرتے رہیں گے، اور وہ دعا بھی اپنے ہر رسالے میں تقریباً کتابوں میں لکھی ہوتی ہے شروع میں حفظے کی. وہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ کرے گا تو اس طرح اب جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. پھر جب یاد رہے گا تو دل بھی لگے گا. یاد نہیں رہتا تو پھر بندہ جو ہے دل برداشتہ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ آپ سب کا حافظہ قوی ہو جائے علم دین کے لیے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है, अगर किसी इस्लामी भाई के वालिद साहब की ख्वाहिश हो कि मेरा बेटा आलिम बने और उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो पढ़ते भी थे पहले, अब छोड़ दिया, तो क्या उनके वालिद साहब की कब्र ठंडी होगी? यानी वो आलिम नहीं बनते, अब कोई मसरूफियत भी नहीं है ऐसी खास। वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, वाजिब नहीं है। कब्र की ठंडी और गर्म होने का इस पर मदार भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अर्ज़ है कि जामियतुल मदीना में रहते हुए फ़र्ज़ उलूम किस तरह हासिल किया जाए? कौन सा ऐसा जदवल बनाया जाए जिससे फ़र्ज़ उलूम हासिल हो? हाँ, मुताला, निजी मुताले की तरगीब तो होती है। फैज़ान सुन्नत में भी बाज़ फ़र्ज़ उलूम मिलेंगे, ग़ीबत की तबाहकारियाँ, नेकी की दावत में, फिर कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, फिर इनकी अल मदीनतुल इल्मिया, बदगुमानी, तकब्बुर, रियाकारी, बातिनी बीमारियों की मालूमात, मुंजियात में नमाज भी शामिल है ना। तो यूं इसके भी फ़र्ज़ उलूम इसमें होंगे। ज़ाहिर इसमें तारुफ ही होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। मज़ीद मुताला वसी करने के लिए ये फ़तह रज़विया शरीफ में मिलेंगे आपको, बाहर शरीयत तो भरी पड़ी है इन उलूम से। फिर वो इह्या उल उलूम में एक से एक फ़र्ज़ उलूम है। अब ज़ाहिर है कि सब एक जगह सारे ही फ़र्ज़ उलूम एक ही किताब में, तो फ़र्ज़ तो हस्ब हाल भी तो बहुत सारे फ़र्ज़ हैं। तिजारत करना है तो उसके लिए तिजारत के आकाम सबके लिए नहीं है फ़र्ज़। इस तरह शादी, इसी तरह मतलब कई मामला ऐसे जो इनफरादी तौर पर, जैसे हज करना है, हज फ़र्ज़ है, अब हज पर जाना है तो हज के मसाइल ज़रूरी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। साहिब तरतीब बनो और बनाओ की तहरीक माशाल्लाह आपने चलाई। जामियतुल मदीना के तलबा यहाँ हाजिर हैं, अगर कुछ इस हवाले से भी मदनी फूल अता हो जाए। हाँ हाँ, नहीं वाकई साहिब तरतीब बनने के लिए तो सबको, उम्रें भी छोटी हैं अभी, आपके लिए तो इतना दुश्वार नहीं है कि बड़ी उम्र में किसी को एहसास हो तो पता नहीं कितने साल की नमाजें उस पर हो। आप लोग तो माशाअल्लाह नमाजें पढ़ते भी होंगे, लेकिन अगर कभी छूट जाती है तो ये आदत ख़त्म होनी चाहिए, नमाज क़ज़ा ना हो। और अगर कुछ खुदा न खास्ता बाकी है तो किसी, अब ये छोटे छोटे महीने, 2 महीने, 5 महीने की बाकी हो, खुदा न खास्ता वो भी बाकी हो, तो जल्दी जल्दी तौबा करके इसको पूरी करें, साहिब तरतीब बन जाए। छठी नमाज कज़ा हो गई, नहीं इस तरह कि उसका वक्त ख़त्म हो गया छठी नमाज का, अब उसके ऊपर 6 नमाजें कज़ा हैं, तो अब ये साहिब तरतीब ना रहा, ठीक है ना। वरना वो 6 से कम थी तो साहिब तरतीब था, लेकिन 6 से कम हो इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, एक भी नमाज सर पर रहनी नहीं चाहिए, सब अदा हो जाए। कैसे साहिब तरतीब रहने की नियत करें, नहीं हम ये नहीं पूछ सकते ना कि तुम हो कि नहीं हो, सवाल नहीं करना है, वरना वो ऐप खुलेगा ना अगर नहीं है तो। सब नियत करें कि हम इंशाअल्लाह साहिब तरतीब रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। या मुर्शिदी, अर्ज़ ये है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए कुछ वजीफ़ा अर्ज़ कर दीन हासिल पढ़ते हैं ना, तो पढ़ रहे हैं, हाफ़ज़ा मजबूत हो जाए इसके लिए। तो वो किताबों में लिखी होती ना दुआ, और अपने हाफ़ज़ा मजबूत होने के ताल्लुक से रिसाला भी अल मदीनतुल इल्मिया ने छापा है, उसका भी मुताला फरमा लीजिए। हर नमाज के बाद 11 मरतबा या कवियो सर पे हाथ रखकर पढ़ लिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, ये मदनी काम इनमें कौन कौन करता है? माशाअल्लाह, तलबा किराम खासकर। अच्छा, इनमें ये बताइए रफीक भाई और आप भी रिजवान भाई, कि हाई क्वालिटी का काम करता हो,
सब पर हावी हो। ऐसे भी हैं तलबा एक एक जिसे फर्स्ट पता हो कंफर्म, तो दूसरा फिर नहीं नाराज ना हो जाए कि मेरा नाम नहीं लिया इन्होंने, इसका ही दिया, हालांकि मैं ज्यादा करता हूँ। 2 तालिब इल्म हैं जामिअतुल मदीना फज़ाइल नूर मुस्तफ़ा से, सवा सवा दोनों एक तरह से तकरीबन दोनों की कारकर्दगी मरहबा। एक ज़ियारत मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी और मोहम्मद कासिम अत्तारी। शाहज़ेब और कासिम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 5 साल से बिला नागा इज्तिमा में शिरकत की सादत मिलती है। इसके अलावा 4.5 साल या 4 साल 2 नागों के साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करता हूँ। फैज़ान 2 मदीना, नागों के साथ? हाँ, आलमी मदनी मरकज़ आके। महीने में 2 नागे हो जाते हैं? नहीं, पूरे ये 4.5 साल में 2 नागे हुए। अल्लाह, फैज़ान मदीना में आकर शिरकत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वैसे खुसूसी में तो कभी होते हैं, चले जाते होंगे, सुबह पढ़ाई, माशाअल्लाह। इसके अलावा मदरसातुल मदीना बालिगान चौक दर से, और बस मदरसातुल मदीना बालिगान तकरीबन ये भी 4 साल 3.5-4 साल पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। छुट्टियां भी कम? छुट्टियां कम होती है इसकी। चौक दर्स ये 4 साल से तकरीबन चल रहा है। छुट्टियां? इसमें छुट्टी नहीं होती। हाँ भाई, कोई यानी नूर मुस्तफ़ा में और कोई है ऐसा जामिअतुल मदीना में इनकी तरह कारकर्दगी किसी की? मैं तकरीबन 3 साल से इज्तिमा में शिरकत कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। और तकरीबन 2.5 साल से मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कर रहा हूँ, एक भी नागा नहीं हुआ। 2.5 साल से? और इससे पहले क्या बताया? 3 साल से इज्तिमा में नागा नहीं होता? जी। और इसके अलावा मस्जिद में पहले रोज़ाना तकरीबन 2 साल से 1 दर्स देता था, अभी 1 साल हुआ है तकरीबन 3 दर्स देता हूँ, ज़ोहर, असर और इशा का। सुभान अल्लाह। और तकरीबन 1 साल से मदरसतुल मदीना बालिगान भी पढ़ाता हूँ। दर्जा कौन सा? जी, कौन से दर्जे में पढ़ते? उला। आपका दर्जा? और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल टेलीथॉन हुआ था तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40 सदका बॉक्स रखवाए थे, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 5 और मज़ीद बढ़ा दिए तो 45 सदका बॉक्स हो गए। हर महीने? हर महीने 45 सदका बॉक्स खाली करते हैं उसको? जी। वाह। और कोई भाई? और तकरीबन 3-4 दुकानों से भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे माहाना की तरकीबें। सुभान अल्लाह। दोनों की कारकर्दगी तो मरहबा। हमारी और कोई है नूर मुस्तफ़ा में? मुजीबुर रहमान, एजाज अहमद दर्जा सालिसा, मुजीबुर रहमान दर्जा सानिया, अशफाक अत्तारी दर्जा सालिसा। 50 का फिगर रखा है। 85। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज अहमद अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान उस्मान गनी, दर्जा सालिसा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तकरीबन से तो 3.5 साल हो गए। जब तो जामिअतुल मदीना में आए तो चौक दर्स तकरीबन 1 चौक दर्स होता रहता है, और अभी 1 साल हो गए। 1 साल से तकरीबन 3 दर्स या 2 दर्स तो लाजमी होते हैं हर रोज़ चौक दर्स, और 1 साल से मस्जिद दर्स भी पाबंदी से अल्हम्दुलिल्लाह। घर दर्स? मस्जिद दर्स 1 दर्स। मस्जिद दर्स, घर दर्स नहीं? अच्छा, घर कहाँ आपका? बलूचिस्तान। अच्छा, माशाअल्लाह। हफ्तावार इज्तिमा में जब से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामिअतुल मदीना में आए तो पाबंदी है, और मदनी मुज़ाकरे में जब से जामिअतुल मदीना में आए पाबंदी है। फैज़ान मदीना आते? जामिअतुल मदीना तो इंतजाम है? जी, वहाँ इंतजाम। वो तो काफी तलबा देखते होंगे उसको तो, माशाअल्लाह। और मदनी काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब से जामिअतुल मदीना में आए हैं, जदवल के मुताबिक जामिअतुल मदीना के एक भी मदनी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छूटा। अच्छा, साल भर आपको हुआ है? 3.5 साल? 3.5 साल होंगे। मज़ीद मदनी इनामात पर मज़ीद अमल करने की और इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए। और बढ़ाते जाओ ना बेटे इसको। दुआ करें।
اور یعنی آپ کے یہاں کے طلباء کرام انہیں جامعۃ المدینہ نور مصطفیٰ والے مدنی مذاکرے میں زیادہ فعال، ان کا ایک فعال، اچھا باقی وہاں اس شرکت والے بہت ہیں، مگر یہ تو فیضان مدینہ میں آتے ہیں نا غروب اتنی دور سے، اور یہ آپ والے بھی تو باب المدینہ میں رہتے ہیں نا، کچھ وہ ایسے فعال نہیں ہیں۔ الحمدللہ وہ ترجمہ کنز الایمان کے ختم ہونے کے بعد صراط الجنان کی 2 تفصیلیں یعنی 2 جو کتب ہیں وہ جلدیں وہ پوری ہو چکی ہیں، ابھی تیسری جلد ہے وہ بھی ختم ہونے۔ آپ خود درس دیتے ہیں؟ ہمارے نگران صاحب ہیں اشرف بھائی، وہ دیتے ہیں۔ اچھا آپ سننے کی سعادت حاصل؟ جی اگر وہ نہیں ہوتے تو کبھی کبھار میں دیتا ہوں۔ اچھا اب یار زلفوں کا تحفہ دیتے تو اچھا زلفیں انشاءاللہ۔ اور 6 میں سے اور کوئی آپ 7واں بول رہے تھے غائب ہے، اشفاق، وہ بھی اسی طرح کارکردگی، یہ ہو گئے 7۔ الحمدللہ عز و جل 3 سال سے مدرسۃ البالغان پڑھ رہا ہوں۔ مدرسۃ البالغان، مدینہ ہی حذف کرنا، مدرسۃ المدینہ البالغان، اور 2 سال سے مسجد درس، اور اس کے علاوہ ابھی چندہ باکس وغیرہ کے حوالے سے چندے باکس گھریلو صدقہ بدری نعمت کتنے، تو کچھ نہ کچھ تو سبھی کر رہے ہوں گے، سانس تو ہر ایک لے رہا ہوگا۔ اچھا یہ آپ میں سے کچھ سید زیادہ ہے مدینہ یہاں قریب جو باپو؟ ہاں یہ بڑے باپو بیٹے، آ جا بیٹا باپو، ایک چٹھی اٹھا لیجئے بسم اللہ پڑھ کے۔ شعیب کو فتح و رضویہ شریف کی 30 جلدیں تحفۃً پیش کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اچھا ان سب میں جو کارکردگی سب سے زیادہ ہائیسٹ مدنی منا شاہ سے، میں نے جو سب کی کارکردگیاں سنی، ناراض نہیں ہونا، ان کی ہائیسٹ، مولائی کی کارکردگی بھی ان دونوں کی ہائیسٹ ہے ویسے دیکھا جائے تو، دونوں کی، تو اگر دوسروں کی حوصلہ شکنیاں ہوں گی یار، ورنہ ان دونوں کے مقابلے میں دوسروں کی کارکردگی اتنی نہیں ہے، مطلب جتنی ان دونوں کی ہے۔ دوسروں کو یوں ہوگا نا ہماری کارکردگی تو ہے، خیر اس کا کام تو اللہ کے لے کرنا، تحفہ مطلب جو مجھے آئے ہوئے کچھ تحفے تو وہ دے رہا ہوں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو دیکھنا جو یہ حرکت میں آئے گی قوم، مطلب یہ بیچارے ان کی میں کارکردگی، ان کی جو ان کی کارکردگی ہے نا وہ کسی کی محسوس نہیں کی میں نے۔ اگر یہ 3-4 جو تھے یہ دل برداشتہ تو ہوں گے شاید، لیکن پھر نہیں دیتا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہیں، جو مطلب کھڑے ہوئے تھے وہ سب سفارش کر دیں گے تو میں انشاءاللہ دینے کے لیے تیار سبحان اللہ ہے نا، تاکہ دل برداشتہ پھر کم ہوں گے نا، ہم نے ہی تو بولا تھا، تاکہ دل نہ ٹوٹے۔ کارکردگیاں ان کی بھی ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے نہیں ہے، یہ دونوں کی عمریں بھی چھوٹی ہیں اور ان کے کام شاید ان سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کے مبارک لبوں سے ان کے نام نکلے ہیں، ان کے لیے یہ خوشی کوئی کم نہیں ہے ویسے، اور ماشاءاللہ آپ نے ان کے نام بھی پرچیوں پر لکھے ہیں، اگر آپ ان کو یہی واپس لوٹا دیں گے نا، یہی دے دیں گے تو انشاءاللہ اسی میں خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہوشیار ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بھی بیٹے اجازت دے دی، یہ 3 ہوئے نا، کل تو 8 ہے نا، وہ بھی دے رہے ہیں اجازت، اشفاق تو موجود ہی نہیں ہے، تو نور مصطفیٰ والوں کی پھر الگ سے قرآن اندازی کروں، یہ کروں، پھر عثمان غنی والوں کی ان کی تو ہو گئی۔ بسم اللہ جی، ارسلان چلو، تو یہ ان دونوں کو، ارسلان کو اور شعیب بھائی کو،
فتح رضویہ شریف کی 30 کی جلدیں. اب یہ خوشی سے 30 ماہ دیں, وقف مدینہ ہو جائیں, ان کے ثواب جیت پر ہے. یہ بھی مدنی التجا ہے, جو دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا. درس نظامی یہ بات وقف مدینہ ان یہ دوران جلدی 12 ماہ جو مل گیا, آج نقد کل ادھار انشاءاللہ. شاہ زیب تو ابھی بہت چھوٹے ہیں, 12 ماہ تو نہیں کر سکتے سفر. اچھا جو باقی ان میں 8-7 میں بچ گئے ان کو عیدی دے دیں. چلو سبھی کو ایک ایک عیدی. اساتذہ بھی ہیں یہ جو بیچارے وہ جو کارکردگی والے اساتذہ کو 10-10 روپے ملیں گے. کل 8 ہے نا یہ. چلو ساجد باپو کے دستے کرامت بدستے کرامت. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے, پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. کیسے بتاؤں کیا کیا, کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے, جہاد جستجو